السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں وہ سوال ہے کہ تکفیری کون ہے؟ میڈیا میں باتیں گردش کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کرتی ہیں، تکفیریت تکفیریت تکفیریت۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو تکفیریوں کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں، ان کا آگا پیچھا بتا دوں، ان کے پشپناہوں کے بارے میں بتا دوں، وہ محب وطن کتنے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر لوں۔ تو اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں، تکفیری وہ ہوتے ہیں جو مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، منسوب الکفر، کفر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس 1415 سال کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کو کافر سب سے پہلے کس نے کہا، بس یہی سے پتہ چل جائے گا کہ تکفیری کون ہے۔ کافر کو کافر سمجھنے والا تکفیری نہیں ہوتا۔ کافر کو کافر تو قرآن سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے ماننے والوں کا، رسول اللہ کو ماننے والوں کا، صحابہ کے ماننے والوں کا اعلان ہے۔ کافر تو کافر ہے، خود کافر اپنے آپ کو کافر ہی سمجھتا ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کا منکر ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا۔ تو تکفیری کون ہوا؟ تکفیری وہ جو مسلمان کو کافر کہتے۔ مسلمان کو کافر کس نے کہا؟ یہی سے بات پتہ چل جائے گی کہ بغیرت دیوس تکفیری کون ہے۔ تکفیریت کا آغاز تب سے ہوا تھا جب سے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ تکفیریت کا آغاز اسی دن سے ہو چکا تھا جس دن ابو بکر صدیق کے ایمان کا انکار کیا گیا، خلافت کا انکار کیا گیا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کیا گیا، ان کے ایمان کا انکار کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی، بنو امیہ کے عظیم ترین شخص، بنو امیہ کی عظیم ترین شخصیت، داماد نبی، ایک نہیں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے شوہر، ان کو کافر کہا گیا، ان کو شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، پھر آخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو تکفیریت کا آغاز ادھر سے ہی ہوا تھا آہستہ آہستہ۔ تکفیریت کا آغاز صحابہ کو کافر کہنے سے ہوا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا، اور زکوٰۃ کے انکار کرنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اصل میں تکفیری وہ ہیں جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، وہ تکفیری ہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، اب رد عمل میں کفر کے فتوے لگانے والوں پر جن مسلمانوں نے کفر کے فتوے لگائے وہ تکفیری نہیں ہیں۔ انہوں نے تو قرآن و سنت کے احکامات بیان کیے ہیں کہ صحابہ کو کافر سمجھنے والا کافر ہے، کیونکہ صحابہ کو کافر سمجھنے والا قرآن کا انکار کرتا ہے، تو قرآن کا انکار کفر ہے۔ ابو بکر صدیق کو کافر سمجھنے والا قرآن کا انکار کرتا ہے، ایک نہیں دسیوں بیسیوں آیات کا انکار کرتا ہے۔ اماں عائشہ کی پاک دامنی پر کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرنے والا قرآن کی آیات کا منکر ہے، سورہ نور کا منکر ہے۔ تو تکفیری جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے جن اہل علم نے ان تکفیریوں پر کفر کے فتوے لگائے وہ تو خالص مسلمان ہیں، انہوں نے تو دین کو بچایا ہے۔ دین کی اصل تعلیمات کو بچانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دفاع کیا، اور جو کفر کے
تیر چلائے گئے، اس کے سامنے یہ لوگ آئے دفاع کرتے ہوئے، اپنی جانیں دیں۔ اصل مسلمان تو یہ لوگ ہیں جو ان کے پلیٹوں میں کھابے کھاتے رہے، وہ تو مداہن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکفیری پاکستان کے اندر شور مچاتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی کا جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں، جاری رہنے کی بات کرتے ہیں، یہ کب سے ہے؟ بھائی یہ شروع سے ہیں، بہت پہلے سے، پاکستان بننے سے پہلے سے۔ اب زور کیوں پکڑا؟ اب تو خیر زور ٹوٹ رہا، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہاں ان کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایران میں انقلاب آیا، ایران میں انقلاب کے بعد ان کی تکفیریوں کی پشت پناہی کی گئی، ان کو طاقت دی گئی، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان سے دہشت گردی کروائی گئی، ہماری مسجد خونہ خون ہو گئی، ہماری مساجد نہروں کا نقشہ پیش کرنے لگی، انہی تکفیریوں کی وجہ سے جو صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ جو صحابہ کو کافر کہنے والے تکفیری ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مداہن مولوی بیٹھتے ہیں، مجبوریاں پیش کر کے، نام نہاد حکمتیں پیش کر کے، اور جبکہ صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے تکفیری اپنے حوالے سے اتنے غیرت مند ہیں کہ ان پر جو کفر کے فتوے لگاتے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، نشست رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جنہوں نے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے، ہمارے بعض مداہن لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست کرتے ہیں، جپھے مارتے ہیں، اتحاد امت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے اداروں میں ان کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان لوگوں کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں جو صحابہ پر کفر کے فتوے بکتے ہیں، اور جو صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والوں پر جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ جو اصل تکفیری جو صحابہ پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں، یہ ان پیچھے کرنے والے علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چور مچائے شور کے مصداق وہ کہتے ہیں یہ تکفیری، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حالانکہ تکفیری تو وہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو کافر سمجھنے والے تکفیری نہیں ہیں۔ یعنی کیسی الٹی گنگا ہے پاکستان کے اندر، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ فتوے دیتے ہیں کہ فلاں لوگ تکفیری ہیں۔ کیوں تکفیری؟ جی وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، تمہیں کافر کہنے سے تکفیری ہو گئے، اور تم صحابہ کو کافر کہتے ہو، تم تکفیری نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی بات نہیں، فضا صاف ہو رہی انشاءاللہ۔ ایران ان کا پشت پناہ تھا، ایران نے ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کروائیں، امن کا بیڑا غرق کیا۔ ہم اپنی مسلح افواج کو، اپنی اداروں کو، اپنی ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اس دہشت گردی کو کنٹرول کیا، لگام دی اس دہشت گردی کو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج حالات آئے روز بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تکفیری طبقہ بالکل بدحواس ہو کے صحابہ پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ کوئی بات نہیں، ہمارے علماء 70 سال میں جو کام نہ کر سکے عوام کو سمجھاتے ہوئے کہ صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے اصل میں کافر یہ ہیں، یہ جو 70 سال میں ہمارے علماء کام نہ کر سکے، ان کے لوگوں نے مجلسیں کیا کہتے ہیں اپنی محفلیں برپا کر کے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا کے وہ کام انہوں نے اور آسان کر دیا۔ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جو صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے اصل میں کافر تو وہ ہے، اصل میں اسلام کا غدار تو وہ ہے، اصل میں میر جعفر میر صادق تو وہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تو سوچ کے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہماری سرحدات کے حالات بھی بہتری کی طرف اللہ لے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہم کس کس دشمن کا مقابلہ کریں؟ ہماری سرحدات ہر جگہ انڈیا سے ملی ہوئی ہیں، ایران سے ملی ہوئی ہیں، افغانستان سے ملی ہوئی ہیں۔ طالبان پہلے دور میں تھے، ہم افغانستان کی سرحد کے حوالے سے الحمدللہ پرامن تھے، پھر
طالبان کا سقوط ہوا، امریکہ آیا اور افغانستان کے اندر ایران کے مفادات آگے، انڈیا کے مفادات آگے، اسرائیل کے مفادات آگے، حتیٰ کہ روس کے دیگر ممالک کے مفادات آگے، پوری نیٹو افواج وہاں گھس گئیں، پاکستان کی سرحد غیر محفوظ ہو گئی، ہمیں باڑ لگانی پڑی، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ آج الحمدللہ سوچ کے دل باغ باغ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گارڈن گارڈن ہوتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ طالبان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح نصیب کر دی۔ اب وہ پوری جغرافیائی سرحد ہر لحاظ سے محفوظ ہے، ایک چوکیدار کو بھی انشاءاللہ میں دعویٰ کرتا ہوں وہاں کھڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طالبان اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اتنے مخلص ہیں۔ الحمدللہ ایک تو ہماری پوری افغانستان کی سرحد محفوظ ہو گئی، اور دوسری طرف انڈیا چیخ رہا ہے کہ ہم نے ہتے ہو گئے اور پاکستان کو سب کچھ مل گیا۔ پاکستان کا مفاد افغانستان کے اندر آ جائے، آٹومیٹکلی ایران کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، انڈیا کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، اسرائیل کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، امریکہ کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، رشیا کا مفاد ختم ہو جاتا ہے۔ کس سے مختصر ہر منافق اور کافر ملک کا مفاد ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس زندگی میں یہ منظر دوبارہ دکھا دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ طالبان کو فتح ملے گی، سوچ بھی خیر اللہ سے امیدیں تو تھیں الحمدللہ، لیکن امیدیں اتنی جلدی پوری ہو جائیں گی خواب و خیال میں بھی نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ اسلام کے حوالے سے بھی خوشی، اور اسلام ہی کی وجہ سے اپنی جو افغان کی سرحد ہے اس کے محفوظ ہونے کی خوشی ہم تو بالکل ہم باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور خوشی ہمیں ہے کہ جس ملک کی وجہ سے ہمارے ملک میں 70 کی آخری دہائی میں اور 80 اور 90 کی دہائی میں دہشت گردی پروان چڑھی، مساجد خونہ خون ہوئی، آج اس ملک کے اندر مذہبی طاقت کو زوال آ رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایران کے اندر مذہبی طاقت کو زوال آ رہا ہے۔ اور خدائی نقشہ دیکھیں، ایک طرف ایران کے اندر مذہبی طاقت کو زوال آ رہا ہے، اور دوسری طرف افغانستان کے اندر مذہبی طاقت کو عروج اللہ دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہمارے ہاں حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو اس ملک کا اکثریتی طبقہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، یہاں کی اقلیتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، چار دیواری کے اندر اپنی عبادات جو کرنی ہے وہ کریں گی، ہم زیادہ محفوظ ہو جائیں گے، ہماری سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی، ہماری مساجد خونہ خون ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی، دہشت گردی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے اندر غداریاں جنم نہیں لیں گی، ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران کے مذہبی قیادت کو زوال آ رہا ہے اور افغانستان کی مذہبی قیادت کو عروج آ رہا ہے۔ ہماری سرحدیں بھی محفوظ، ہمارے عقیدے بھی محفوظ، ہماری مسجدیں بھی محفوظ۔ الحمدللہ یہ خدائی نقشہ ہے، یہ قربانیوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں یہ امن کے دن دکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن بات کو ختم کرتے ہوئے اگر میں شہید ضیاء الحق کا تذکرہ نہ کروں یہ ناشکری ہوگی۔ آج طالبان الحمدللہ افغانستان کے اندر اقتدار میں ہیں، تو اس کا صحرا بہت بڑا شہید ضیاء الحق کو بھی جاتا ہے۔ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو جرنیل شہید ضیاء الحق نے اسلام کے جرنیل کا کردار ادا کرتے ہوئے افغانستان کے دفاع کے لیے کمر کس لی، کیونکہ افغانستان کا دفاع پاکستان کا دفاع تھا، اسلام کا دفاع تھا۔ اور پھر جب روس چلا گیا، جنیوا معاہدہ کی طرف چلے گئے، جنیجو نے کمزوریاں دکھائیں، ضیاء الحق سر پٹتے رہ گئے، ٹھیک، حالات پھر خراب ہوئے، پھر شہید ضیاء الحق کی شہادت ہوئی، طالبان بھی آگے الحمدللہ، پھر طالبان پس منظر میں چلے گئے خدائی حکم سے، آج دوبارہ آگے۔ تو ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، تو ہم شہید ضیاء الحق کو نہیں بھول سکتے، جو شہید افغانستان تھے، شہید اسلام تھے۔ اللہ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ نور سے بھرے۔ اسی طرح ہمارے جتنے شہداء ہیں، جنرل اختر عبدالرحمن ہیں،
دیگر شہداء ہیں، اور وہ تمام ادارے جنہوں نے اس فتح میں اہم ترین کردار ادا کیا، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔